قرآن نے کہا مباہلہ کریں. یعنی قرآن کو کاپی کرنے والے خود دیکھیں کہ صحابہ موجود ہیں جن صحابہ نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن کہہ رہا میں کافی ہوتا تو نظائر نجان حجت تمام کر دیتا. مطلب وہی قرآن کہہ رہا, وہی صحابہ, کوئی غیر نہیں ہے. آپ تصور کریں کیسی تبدیلی کی ہے. مطلب جو ہمارے سامنے واقعہ ہو چکا, جب ہم سب عاجز یعنی اللہ کے رسول عاجز آ گئے, اللہ کے رسول کے پاس قرآن ہے تب بھی کافی نہیں ہے. صلوات محمد والے آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول کے پاس قرآن ہے, صاحب قرآن کے پاس قرآن ہے, تب بھی کافی حجت نہیں ہو رہا. تو قرآن اللہ نے قرآن نے پڑھ کے کہا نہیں بلاؤ اپنے اہل بیت کو, مباہلہ کرو. اور دنیا نے دیکھا کہ جب قرآن کی دعوت پہ اہل بیت کو لے کے آئے اللہ کے رسول, تو اب وہاں مطلب ایسی شکست ہوئی ہے نصارہ نجران کی. وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم مباہلہ کر لیتے, آپ تصور کریں, یعنی چند لوگ جو وقت آیا تھا, پورا عیسائیت نہیں آئی تھی مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن ان کی حیبت اتنی تھی, ان کا روب و دبدبہ اتنا تھا, ان کا قرب الہی اتنا تھا, ان کی پاکیزگی اور صداقت اتنی تھی کہ مباہلہ چند لوگ کرتے اور پوری عیسائیت ختم ہو جائے. یعنی اگر چند لوگ مباہلہ, مثال کے طور ہم بحث کر رہے ہیں, لیکن یہ ایسے پاکیزہ ہے کہ جو ان کے طرفدار تھے وہ تک ختم ہو جاتے, یعنی پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی. آپ بتائیں یہ اہل بیت ہیں. اب ان اہل بیت کی ایک صفت قرآن بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کہ یہاں رزق نہیں ہوگا. اب رزق کے معنی ہے جو اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا رزق ہے تو عام لفظوں میں جو ہر انسان کو دنیا میں اپنے کو کمال تک لے جانے کے لیے جس نمونے عمل کی ضرورت ہے, ہر آدمی کے اندر خدا نے ایک نہ ایک صلاحیت دی ہے. کسی کو فالتو نہیں پیدا کیا ہے دنیا. ہر آدمی میں ایک ایسی صلاحیت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. ہر آدمی میں ایک ایسا ہنر ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. تو اس صلاحیت کو کیسے پروان چڑھایا جائے, یعنی اس صلاحیت کو کیسے بروئے کار لا کے دنیا کو اس سے مستفیض کیا جائے. تو اس راہ میں جس ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ ہادی ایسے ہونے چاہیے جہاں کوئی رزق نہ ہو, یعنی کوئی ایسی کمی نہ ہو, یعنی وہ ایسی کوئی کمی اس میں نہ ہو کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو. یعنی جو ہمارے نمونے عمل ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو کہیں سے, یعنی کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو, حتیٰ کہ ترک اولا بھی نہ ہو. اب ترک اولا سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہہ تو جاتے ہیں لیکن اب بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. تو ہفتے ایک صاحب نے کہا تھا کیا بولا ترک اولا پڑھتے بتا دی ترک اولا ہوتا کیا. تو ترک اولا کے معنی ہوتے مثال کے طور پر 1,00,000 وولٹ کا وہ بلب جل رہا ہے, 1,00,000 وولٹ کا بلب جل رہا ہے, نور ہے کہیں, اب اس کے مقابلے میں 1 پوائنٹ کم کو ہم استعمال کریں. مطلب انسان عقل کے لیے زیادہ جدھر فائدہ ہے, مطلب ایک جہاں ہم کو 1,00,000 فائدہ مل رہا ہے, 1,09,999 فائدے مل رہے ہیں. فائدہ وہاں بھی ہے وہاں بھی نقصان نہیں ہے. اس کو اولا یعنی بہتر تک یا ایک اور بہتر تک, یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کوئی ترک اولا کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کم زیادہ فائدے سے انسان کم فائدے کی طرف چلا ہے. کوئی حرام نہیں, گناہ نہیں کیا ہم نے, لیکن ہماری شاید ہے کہ ہمیں زیادہ فائدے کی طرف جانا چاہیے. اب جہاں اسی لیے ان کے جو رزق کہا اللہ نے, ان کے رزق نہیں ہے, کیونکہ رزق وہاں ہوتا ہے کیونکہ انسان کچھ نہ کچھ کمی ہے. تو جب کمی ہے نہیں, جب ان میں صفات الہیہ کے مظہر بن گئے, کیونکہ انسان میں جب کوئی کمی آتی ہے تو علم کی بنا پہ آتی ہے, اور جب خداوند عالم نے اپنے علم کے صفات کا مظہر بنا دیا, یعنی خدا علیم ہے, تو اس صفت کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو 14 معصوم میں دیکھنا. اگر 14 معصوم نہ ہوتے تو خدا کے علیم ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا علیم ہے کیا.
لفظ علیم سے علیم نہیں سمجھ میں آتا. آپ نے کہہ دیا علیم، لیکن جب تک اس کو پریکٹیکل میں کوئی کر کے نہ بتائے تو ہم کیسے جان پائیں گے علیم ہے؟ اگر 14 معصومین نہ اپنا علم کو ظاہر کرتے تو ہم خدا کے علیم ہونے پہ یقین ہی نہ کرتے. کیونکہ انہوں نے جو گفتگو کی آج سے 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے، آج بھی عقل انسانی حیران ہے. آپ تصور کریں کہ کیا کوئی شخص اس طرح کی کوئی باتیں کر سکتا ہے؟ ایک مادی انسان اس طرح کی نورانی باتیں کر سکتا ہے؟ ہم نے نہیں، غیروں نے ان کے فضائل کا اعتراف کیا. تو آپ دیکھیں عزیزان گرامی، یہاں جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ حدیث قصہ جو ہم سنتے ہیں، حدیث قصہ جو ہے اسی آیت کی شان نزول بتاتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئے اور آپ نے کہا مجھے کچھ ذوق ہو رہا ہے بدن میں، مجھے ایک چادر لا دو. تو آپ نے جمانی چادر اڑا دی. اب وہ سرور کائنات اس طرح سے چمکتا ہے جیسے چودھری کا چاند. اور پھر امام حسن احسان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نعرہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نعرہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. پھر امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نعرہ کی خوشبو. اب فاطمہ زہرا کے پاس جاتے ہیں، پھر اجازت لیتے ہیں، پھر داخل قصہ ہو جاتے ہیں. پھر مولا کائنات آتے ہیں، وہ داخل قصہ ہوتے ہیں. پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہے، پھر وہ داخل قصہ ہوتی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے اللہ فضل ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ تو جبریل سوال کرتے پالنے والے یہ کون ہے؟ تو اگر ہم فاطمہ تو ابوہا و والدہ بنوہا صلوات محمد والے. تو اب فاطمہ ہے، ان کے بابا، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے. اب اس کے بعد خداوند عالم اس کے یہ جو حدیث پوری ہو گئی. پھر اللہ کے رسول کے بعد جو ہے جبریل آتے ہیں، یہی آیت لے کے آتے ہیں، آئے ہیں، پھر اجازت دی ہے، پھر گئے ہیں، آیت سنائیے. تو اللہ کے رسول مولا کائنات ایک سوال کرتے ہیں، مولا کائنات ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول، یہ جو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان نزول اگر کوئی بیان کرے گا تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اب اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس نے مجھے نبی بنایا، اگر تمہارے میرے نبی ہونے پہ یقین ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہیں میرے نبی ہونے پہ یقین ہے، یعنی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، تو اس بات پر بھی یقین کرو کہ جب حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی شان نزول آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی شان نزول یعنی حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اور اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، تو فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. یعنی اگر تم محموم ہوگا، کوئی تمہاری ٹینشن ہوگا دور ہوگا، تمہاری کوئی رنج ہوگا دور ہو جائے گا، تمہاری کوئی حاجت ہوگی تو دور ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں محمد رسول اللہ پہ یقین ہے تو وہی نبی پیغمبر. آج کی بات نہیں ہے دیدہ جائے، 1400 سال کے بعد بھی، آج کی بات نہیں کر رہے اللہ کے رسول. آج سے 1400 سال کے بعد ہی ہمارے چند مہم یا شیعہ جمع ہوں گے، اس آیت کی تلاوت کریں گے، شان نزول بیان کریں گے، فاطمہ زہرا سلام اللہ کی فضیلت بیان کریں گے، تو نزول ملائکہ ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ صادق و امین ہے. آپ نے بارہا سنا جب اللہ کے رسول نے پہلی دعوت دی اور کفاران قریش سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو تم کیا یقین کرو گے؟ اللہ کے رسول نے قسم نہیں کھائی تھی، نہ وہ اللہ کے رسول مانتے تھے، نہ صاحب کتاب مانتے تھے، لیکن ان کا کردار ایسا تھا. اللہ کے رسول کا کردار ایسا، صداقت امانت ایسی تھی. اور انہوں نے اب کہا کہ اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے، بلکہ کہا ہے محمد اگر تم کہو گے تو ہم مانیں گے، اگر تم نے خبر دے دی ہے تو ہم تمہیں مانیں گے، یعنی اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے. اب اللہ کے رسول ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ ایک سوال کرتے ہیں، اگر تم اس لشکر کو نہ پاؤ پیچھے، وہاں جاؤ اور اگر تمہیں لشکر نہ ملے تو تم کیا کہو گے؟ تو بیان سب نے ایک زبان ہو کے کہا اے محمد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے.
سب نے کہا نہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں یا وہی کو مانتے ہیں، کچھ نہیں، خالی پیغمبر کی جو نورانیت ہے بشری پیکر میں اس کے یہ معترف اتنے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں پیغمبر ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے لیکن تم سچے ہو۔ یعنی یہ کفاران قریش بھی جس کی صداقت کا امانت کا احترام کر وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا حدیث میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے، شیعہ اور محب۔ جیسے اگر خالی شیعہ کی بات ہوتی تو ہم تب بھی سوچتے کہ بھئی اللہ کے پہلے بیت کے شیعوں کا بڑا مرتبہ ہے اور وہ جمع ہو گئے اور وہاں شان نزول ہونے لگی۔ تو ہر آدمی تو شیعہ ہو نہیں سکتا جو اہل بیت کا معیار ہے شیعت کا۔ اب دونوں کا فرق میں بتا دوں، ایک ہوتا محب، ایک ہوتا شیعہ۔ شیعہ اسے کہتے ہیں اس چاہنے والے ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں 14 معصوم سے۔ اب اہل بیت کی طرف سے کوئی ہمیں سند مل جائے، کسی بھی طرح سے ہم پر سند آ گئی کہ ہاں تم ہمارے چاہنے والے ہو، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ اب ہم نے دعویٰ تو کر دیا کہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ جسے آپ چاہنے والا ہے وہ دعویٰ تو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن اس پہ دلیل نہیں ہے، اسے کہتے ہیں محب، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں لفظ سے حدیث کہنی محب اور شیعہ دونوں کا لفظ ہوا، یعنی کوئی ہمارا عام چاہنے والے چند جمع ہو جائیں گے حدیث کے ساتھ، یعنی آج بھی 1400 سال کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یعنی جس کے اوپر کفاران مکہ بھی جس کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے تھے، وہ صادق و امین کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے اللہ کا رسول مان رہے ہو تو اس بات کو یقین کرو جب ہمارے اہل بیت کا ذکر ہوگا تو نزول ملائکہ ہوگا۔ جہاں بھی چند ہمارے گناہگار چاہنے والے جمع ہو جائیں گے تو ہم گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں باسنی بالحق کے، اس حق کی قسم اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ چند گناہگار جب جمع ہو جائیں گے ایک جگہ ہمارے اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے فاطمہ تو ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، جو پریشانیاں دور کر دیں گے، حاجتیں روا کر دیں گے، ٹینشن ختم کر دیں گے، برکتیں نازل ہوں گی۔ صلوات محمد والا زمانے کی شرط نہیں، 1400 سال بعد بھی اگر آج بھی کوئی پڑھے گا عزیزان گرامی تو یہ برکتیں نازل ہوگی، کیونکہ یہاں ذکر ایسی فضیلت رس نہیں ہے، یعنی یہ طاہر و مطہر ہے، ایسے پاکی نہ سوچئے پانی جیسے ہوتا ہے، کچھ پانی ہوتا ہے کہ نجس ہے پاک کر دے گا، کچھ پانی لیکن نجاست کو پاک نہیں کر سکتا، کچھ ایسا پانی ہوتا ہے کہ اس میں چاہے جتنی نجاست جاتی رہے لیکن وہ اس کو پاک کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں جائے جیسا بھی گناہ گاری در پہ آ جائے اس کی تطہیر ہو جاتی ہے، اگر تطہیر نہ کرے تو رجس ہے۔ ہمیں کہیں ایسے دیکھیں خداوند عالم جو فضائل کسی کو دیتا ہے تو اسے امتحان بھی لیتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کوئی افضل ہے فلاں سے افضل فلاں ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کو افضل مانتے ہیں سب سے تو اس کے پیچھے عقلی امتحانی دلیل ہے موجود۔ آپ انبیاء کے امتحان پڑھیے اور اہل بیت کے امتحان پڑھیے، تب آپ کو احساس کس طرح کا امتحان ہوتی ہے۔ جہاں رزق ہوتا ہے آپ تصور کریں یہ اللہ کی طرف سے سند ملی تھی کہ یہاں کوئی رزق نہیں ہے، امتحان لینے والا تھک جاتا ہے، امتحان لینے والا بظاہر تھک گیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ امتحان دیتے ہو۔ آپ تصور کریں کون ایسا امتحان انہوں دیا نہیں۔ آج جو ہمیں 1400 سال کے بعد 1300 جو فرش عذاب بچھا کے بیٹھتے ہیں وہ اسی امتحان کا صدقہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جب فرش عذاب بچھتی ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لاتی ہے۔ یہ وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے، جن کے اختیار میں کل قدرت ہے، کل کائنات جن کے قبضے قدرت میں، ان کا یہ وعدہ ہے۔ ہم جیسے عاجزوں کا وعدہ نہیں ہے کہ موقع و مصلحت دیکھ کے بات کرتے ہیں، یہ ان کا وعدہ جو موقع مصلحت جو بنا دیتے ہیں۔ صلوات محمد والے
ہم لوگ اسباب کے محتاج ہیں، یہ اسباب کے مسبب الاسباب ہیں، یعنی اسباب کو فراہم کرنے والے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی اسباب نہیں چل سکتا۔ کسی شخص کی ذاتی صلاحیت ہے نہیں، اگر یہ چاہے نا، اگر یہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا پوری اسباب پہ بنی ہے، لیکن اس اسباب پہ امر الہی حاکم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اولی الامر۔ صلوات محمد آپ تصور کریں کہ خداوند عالم نے کتنی فضیلتیں دی ہیں، اور صرف اس لیے ہماری ہدایت کے لیے۔ جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے بچے کی، اسی طرح اہل بیت کو ہماری فکر ہے، کسی طرح سے یہ ہماری طرف پلٹ ہے۔ جیسے توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توبہ کے معنی اہل بیت کے راستے پہ واپس آ جانا۔ جو ہم اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس راستے میں یعنی بچہ جب گھر واپس آ جاتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم عصمت کے پائے تھے، دنیا میں معصوم آئے تھے، ہم جنت سے آئے تھے، ہم جوارے اہل بیت سے آئے تھے۔ ہم نے جب عہد کیا تھا، خدا عالم نے عہد دیا تھا کہ دیکھو شیطان کی اطاعت نہ کرنا، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو شیطان کی عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اہل بیت کی مخالفت ہوتی ہے۔ شیطان کی عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اہل بیت کی مخالفت ہوتی ہے۔ اہل بیت کی مخالفت کا نام شیطان کی عبادت ہے۔ تو ہم عہد کر کے دنیا میں آئے تھے، اور آج بھی اس عہد کو جو اس پہ کھڑے اترے، انہوں نے دنیا میں بھی اپنی آخرت اچھا کیا اور آخرت کو اپنی سنبھالی۔ ہم نے دیکھا اہل بیت ایسا قریب نہیں دیکھا، پورے دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے ایسا سلوک کیا کہ دوست سے ایسا سلوک۔ آپ دیکھیں ان کے کرم کا عالم کیا ہے۔ ایک بار امام زمانہ علیہ السلام سے ایک شخص کی ملاقات ہوتی ہے، تو تمام سوالات ہم کرتے ہیں مولا سے۔ مولا سے ایک سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ سوال ہے آپ سے، مولا مسکرائے پوچھو تو کہ ذکر حسین کی اور زیارت حسین کی اتنی فضیلت کیا ہے؟ مولا سے سوال کی، امام زمانہ اسلام سے سوال کرتا ہے شخص کہ مولا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے آخر ذکر حسین کی اور زیارت حسین کی اتنی فضیلت کیوں؟ اب مولا مسکرائے کہ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ کہیں فرض کرو ایک بادشاہ ہے، بادشاہ حاکم بہت بڑا حاکم ہے، جاتا ہے جنگل میں شکار کو، عموماً لوگ جایا کرتے ہیں۔ اب اس کا معلوم اسباب طوفان آ جائے، ایسے حالات ہو جائیں کہ سب بالکل ختم ہو جائے اور بدحواسی کا عالم ہو، اب وہ زندگی اور موت میں کچھ بچا ہی نہیں کہ اب اس کو زندگی اور موت کے لالے، زندہ رہنے کے لیے رزق کے لالے ہو گئے۔ اپنا پانی ہے، سارا اسباب ختم ہو چکا ہے، اب وہ جنگل بیابان ہے، اب اسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے کوئی آلو کا رزق چاہیے۔ اب اسے رزق ہے کہاں سے؟ اب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جھوپڑی ہے اس جنگل میں۔ اب جنگل میں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے ایک شخص ہے وہ قیام کر رہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے؟ کہتا ہاں میرے پاس، لیکن تم آؤ، تمہیں ضرورت ہے، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے بادشاہ کو پناہ دیتا ہے۔ اب اس کی کل جمع پونجی، ایک بھیڑ رہتی ہے، وہی بکری رہتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اب اسے ضرورت ہوتی ہے اس کا دودھ پلاتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی سیری نہیں ہوتی ہے تو اس بکری کو ذبح کر دیتا اور اس بادشاہ کی خدمت کرتا۔ یعنی اس کی جب بات سیری ہو جائے، اس کے رفقا ڈھونڈتے آتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو صحیح و سالم لے جاتے ہیں۔ اب وہ جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میں فلاں بادشاہ ہوں، میں میرا دربار ہے، میں فلاں شہر میں، اگر کبھی موقع ملے تو وہاں آنا، کبھی موقع ملے تو وہاں پہ آنا، میں تمہیں جو ہے تمہیں میں بھی خدمت کروں، میرے بھی مہمانی قبول کرو۔ کہ ٹھیک ہے بادشاہ، جب موقع ملے گا تو آئیں گے آپ کے یہاں۔ اب اتفاق کہتا ہوں یہ شخص جاتا ہے، اب دربار میں جاتا ہے، چڑھتے چڑھتے بادشاہ جی کی پہچان لیتا ہے، تو بہت عزت اکرام سے بٹھاتا ہے اور اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے بتا اس کی میں جزا کیا دوں؟ اب اس کی تعریف، اگر یہ شخص میری مدد نہ کرتا تو وہاں میں مر جاتا۔ اب وہ سارا قصہ بیان کرتا ہے، اس کا میرے پر بڑا احسان ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہے، اب میں اس کا بدلہ کیا دوں؟
تو وہاں جتنے درباری رہتے ہیں سب کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 1000 بکری دے دو، کوئی کہتا ہے اتنی جاگیریں دے دو، ایک سب پھر ایک اس کا جو وزیر رہتا ہے خاص وزیر، تو اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا ارادہ، تم کیا کہتے ہو؟ میں تو کہتا ہے حضور آپ پوری سلطنت بھی اسے دے دیں اور پوری زندگی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیا کہتا وزیر کہ بادشاہ سلامت آپ پوری اپنی سلطنت اس کو دے دیں اور ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں تب بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو سارے درباری چراغ پا ہوں گے کہ تم نے کیسی باتیں کری، اتنا بڑا بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ ایک بکری ذبح کر دی ہے بادشاہ کی جگہ، اور کیا کیا اس کے بدلے میں؟ کیا بادشاہ زندگی بھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہے اور تب بھی اس کا وہ بھی حق پیدا ہوگا؟ یہ تم کہہ رہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا حضور کنڈیشن کا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ کے سامنے یہ شخص آیا ہے، آپ اس کو اپنی حکومت دے دیں، سب کچھ کر دیں، پھر بھی اپنے زندہ رہنے کے لیے آپ کی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اس وقت یہ آپ کی حکومت کا محتاج نہیں ہے اپنی زندگی کے لیے، لیکن جب آپ اس کے دروازے پہ گئے تھے تو اپنی زندگی کے لیے اس کی کل جمع پونجی کے محتاج تھے۔ آپ جب اس کے دروازے پہ گئے تھے تو اگر یہ اپنی قربانی جمع پونجی اس کی بکری ذبح نہ کرتا، آپ کی خدمت کرتا، تو آپ جو زندہ رہتے نہ حکومت ہوتی اور نہ بادشاہ ہوتے۔ آج آپ کے پاس یہ آیا ہے تو آپ اگر ایسے ہی کنڈیشن بن جائے، جب اپنی زندگی کے لیے آپ کی حکومت کا محتاج ہو، آپ کی کل حکومت کا، تب اگر آپ قربان کرے حکومت تب حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہ کہ مولا جواب مل گیا، یعنی حسین نے جس وقت قربانی دی اس وقت شریعت کا مذاق اڑ رہا تھا۔ آپ تصور کریں، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنے والے صحابہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یعنی سنگریزے پہ جو کرنا پڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے، یعنی شریعت ختم ہو چکی تھی۔ یہ حالت ہے، یعنی جو آج ہم 1400 سال میں تصور نہیں کر سکتے، ایسا بدتر ماحول بن گیا تھا۔ یعنی صحابہ جو اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھ چکے تھے وہ یزید کی بیعت کرے بیٹھے، یعنی یہ عالم تھا شریعت کا۔ ایسا مذاق تو کہیں اڑی نہیں جو شریعت کا اڑ رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول کا جانشین ایسا شخص بن گیا تھا۔ اگر آپ جس کے پیچھے آج کوئی مسلمان کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھے، ایسے کے پیچھے کوئی مسلمان آج سے گرا مسلمان، چاہے جس مسئلہ و ملت کا ہو، ایسے کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اللہ کے رسول کا جانشین بن گیا۔ یہ قربانی حسین نے دی، تب حسین نے جب کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، جب یزید چھٹلا رہا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا ہے اقتدار کے لیے۔ اقتدار کون؟ حکومت کے لیے۔ جیسے پارٹیاں بناتے ہیں لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ایسے بنی ہاشم نے پارٹی بنائی تھی اسلام نام کی اقتدار حاصل کرنے کے لیے، وہی اقتدار میرے باپ نے مجھے دے دیا۔ بھائی یہ جب سوچ پڑ گیا تو امام حسین نے کہا تھا اسلام السلام، ایسے اسلام پہ سلام ہے جس کا حاکم یزید بن جائے۔ جب مسلمان اتنا سوچنے سمجھنے کی لاشعور بے شعور ہو جائے، آپ تصور کریں اتنی قربانی دینے کے بعد اللہ کے رسول نے جس اسلام کو کھڑا کیا تھا اس سے بدتر حالات میں اسلام چلا گیا۔ یعنی آج کا اللہ کے رسول کا جو دور تھا اس میں سارے عیب تھے، لیکن اپنی زبان کو عرب پکے ہوتے، اگر ایک بار زبان سے کہہ دیتے تھے تو پلٹتے نہیں تھے۔ اور حسین کا دور تو اس سے بدتر ہو چکا تھا کہ انسان کا قرآن کی قسمیں جھوٹی کھا رہا تھا۔ آپ تصور کریں، قرآن کی قسمیں مسلمان جھوٹی کھا رہا تھا۔ بیعت کیسے توڑی جاتے؟ عہد و پیمان جس طرح کے ہو گئے، جبکہ عرب اپنے عہد و پیمان کے لیے مشہور تھے۔ یہی عرب اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اگر آپ کہیے تو آپ کو پوری دنیا حکومت آپ کے قدموں میں ڈال دیں، آپ کو اگر کوئی خواتین چاہیے تو ڈھیر لگا دیں، اگر اور کچھ آپ کو چاہیے تو ہم سب آپ کو لیڈر مانیں گے،
بس آپ ہمارے جو خداؤں کو برا نہ کہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی ہم اس طرح کے زبان کے پکے ہوتے. وہی عرب کا یہ عالم تھا کہ بد عہدے. اور آپ تصور کریں کیسا دور آ گیا. ایسا یزید نے ایک دم جمود تعریف کر دیا تب حسین کربلا کے لیے. اور حسین نے جو قربانی دی آپ تصور کریں. ہم لوگ پڑھتے ہیں 1400 سال، اتنے صدیاں گزر گئی ہیں، لگ بھگ ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی کلیجہ جیسے لگتا ہے پھٹ جاتا ہے. کیا حسین نے غم کرتا. آپ سنیے جس کا عباس جیسا بھائی، عباس، آپ تصور کریں عباس ہے کون. عباس کی شخصیت وہ ہے کہ جب ام المؤمنین، جب مولا کائنات کا آخری وقت آیا، آپ کو جب ضرورت لگی تو وصیتیں کر رہے تھے تو سب کو تو امام حسن کے حوالے کیا. اور جب جناب عباس کے بارے میں ام المؤمنین کو خدشہ ہوا، آتی ہیں کہتی ہیں ام المؤمنین کچھ سوال ہے آپ سے، کہ پوچھو ام المؤمنین. تو کہتی ہیں کہ کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی. یہ کون ام المؤمنین کہہ رہے ہیں کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی. تو مولا پوچھے کیا کہا ام المؤمنین، کہ میرے عباس سے کوئی خطا تمہیں کیسے لگا. لیکن آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کیا لیکن عباس کو حوالے نہیں کیا تھا. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عباس تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آخرت. آپ تصور کریں جناب عباس کا مرتبہ کیا ہے. کل کائنات اول سے آخر تک، آپ تصور کریں اول سے آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک موت کے وقت، برزخ کی، قیامت کی امیر المومنین ہے. یعنی تمام انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، جتنے نیکوکار لوگ ہیں سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک مولا کائنات ہے. اور مولا کائنات کہہ رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عباس. کیا مرتبہ ان کا، کون ان کے فضائل بیان کر سکتا ہے. آپ تصور کریں یہ مرتبہ آپ کا. اب عزیزان دگائی جو کربلا میں جس شخص نے سب سے زیادہ مولا کائنات اور رسول کا رشتہ بتایا وہ جناب عباس اور امام حسین کا آپ کا ایک جی کہتے کہ آپ نے جس طرح مولا کائنات نے اللہ کے رسول کی پیروی کی ہے اسی طرح جناب عباس نے امام حسین کی اطاعت کی. آخر انسانی حیران رہ جاتی ہے کیا کسی کو اتنا بھی اختیار ہوتا اپنے نفس پہ. سب کچھ قربان کر دیا لیکن بھائی کی رضا کی. اب جناب عباس ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو کربلا کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن آپ نے جو صبر دکھایا، آپ نے جو اپنے امام کی اطاعت کی ہے، ہم عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ کیا کوئی بھائی یعنی مولا کائنات کے بیٹے ہیں. یعنی ہم لوگ اگر آقا کہیں، ہم لوگ غلام کہیں اپنے کو تو سوچیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے جو علی کا بیٹا ہے اور کہا نہیں بلکہ کر کے بتایا. کہتے چشم و ابرو کا اشارے کا جو محاورہ ہے اگر کسی پہ صادق آتا ہے تو جناب عباس پہ آتا ہے کہ امامت کے چشم و ابرو کے اشارے پہ چل رہے. امام کو کہنا نہیں پڑتا، اشارے سمجھتے تھے امام کی مرضی کیا ہے اور اپنے امام کی اطاعت کر. ایسا دیکھیے وہاں ایک اللہ جو ہمیں جو خدا قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. یہاں اطاعت تو اللہ رسول کے اولی الامر کی. اب صادق آل محمد السلام علیہ و عبد الصالح مطیع للہ ورسولہ ولامیر المؤمنین. یعنی وہاں قرآن نے کہا، حکم دیا اور اس حکم پہ اتر رہا امام گواہی دے رہے ہیں. جیسا اللہ نے کہا تھا ایسے آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت، جیسے اللہ نے کہا تھا ایسا اللہ امیر المؤمنین کی اطاعت کی، اولی الامر کی. جیسے اللہ نے کہا تھا ایسے حسن حسین کی آپ نے اطاعت. یعنی امام گواہی دے رہے ہیں.
یہ مرتبہ کون پا سکتا؟ آج باب الہوائے تصور کریں کہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو آپ کے دروازے تک پوری نہ ہو. میں دیکھیے آنکھوں آج بھی جناب عباس کا جب ذکر ہوتا ہے تو امام زمانہ کہتے ہیں ہم تشریف رکھتے. امام وقت کہتا ہے کہ تم ذکر عباس کرو میں آؤں گا. جناب عباس کا مرتبہ کیا ہے، قربانی کیا ہے. یعنی بھائی ہوتے ہو کبھی بھائی کہا ہی نہیں اپنے. یعنی حسین تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں بھائی کہہ دو. حسین تڑپ رہے ہیں کہ مجھے بھائی کہہ دو. اللہ ایسا دیکھیں کربلا میں جب بھی مولا اجازت کے لیے آتے تھے تو حسین منع کر دیتے تھے، نہیں اجازت دیتے تھے. آپ تصور کریں کہ گود کے پالوں کے لاشیں لا رہے ہیں لیکن عباس کو اجازت نہیں. لیکن عباس کچھ کہے نہیں نے صبر کر. ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب مولا کے پاس آپ آتے ہیں اور مولا سے اجازت کے لیے تو مولا کہتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب یہ سننا تھا تو بجائے آپ ایک سوال مولا سے کرتے ہیں آقا یہ بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار. اب مولا تڑپ جاتے کہتے عباس جانا چاہتے تو جاؤ لیکن پہلے پانی کی سبیل کر. اب پانی کی سبیل اب تصور کریں جو بچے کملائے ہوئے تھے یعنی 2 قدم چل کے گر پڑتے تھے ان بچوں میں نہ جانے کہاں سے عباس کے نام پہ طاقت آئے. یہ امید بن گئی کہ اب پانی آ جائے. اب سارے بچے یکجا ہو جاتے ہیں. تو کہاں کی امید پیدا ہو گئی تھی عباس کہ نہیں اب عباس جا رہے ہیں. سکینہ میں چچا جا رہا اب پانی آئے گا. یہاں پہ عباس آتے ہیں اور یہاں پہ زینب کے پاس آتے ہیں. یہاں پہ زینب کے پاس بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا. اب جہاں پہ زینب نے زاروں قطار رونا شروع. اب رونا تھا کہ یہاں پہ عباس سبب پوچھتے ہیں شہزادی غلام ابھی زندہ ہے. ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بچپنے میں بابا کی گود میں بیٹھی تو بابا کے ہمارے بازوؤں سے ردا سرک گئی تھی. تو ردا کا سرکنا تھا کہ بابا نے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا اور بازاروں قطار رونا شروع. تو میں تڑپ گئی. میں نے بابا سے پوچھا بابا رونے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کوئی اذیت تھوڑی ہو جو ردا سکتی. تو کہتے نہیں بیٹی میں وہ دیکھ رہا ہوں جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے. بابا نے کہا تھا تو ہو کے رہے گا لیکن یہ وقت وہ کب ہوگا یہ سوچتی تھی آخر وہ زمانہ کب آئے گا. عباس تم جا رہے ہو وہ وقت قریب آ گیا جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ کے کشا کشا پھرائے جائیں. اللہ اکبر. اب شہزادی سے رخصت ہو کے جو اب عباس آئے ہیں اور جو حملہ کیا ہے تاریخ نے اتنا کی کہ اب عباس کے گھوڑے پہ بیٹھنا دیکھا. اس کے بعد دریا پہ قبضہ کرتے ہیں اور دریا پہ قبضہ کر کے کیونکہ مشق سوکھ چکی تھی مشق کو سیراب کرتے ہیں پھر بھرتے ہیں واپس نکلتے ہیں. فاتحہ ہم عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ چیلنج تو یہی کیا گیا تھا نا اے حسین ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے فرات سے جب تک بیعت نہیں کرو. نظر جانور پی سکتے ہیں. یہ عباس نے اس گھمنڈ کو توڑ دیا. پہلے فرات پہ قبضہ کیا اور باغ دوہر یعنی آپ دیکھیے کہ مشکیروں کو الگ میں مان کے لے گئے تھے. آؤ دیکھو تمہارے چیلنج کہاں ہے تم نے کہا تھا کہ ایک قطرہ آؤ دیکھو دریا پہ قبضہ کس کا اور قبضہ کر کے پڑھتے ہیں اور اسی انداز سے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ حیبت کا عالم ہے. ابو مدر سعد آتا ہے فوج کو غیرت دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں جاسوس خبر پہ خبر دے رہے ہیں کوفے پہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے. اگر تم یہاں سے سامنے سے بھاگے ارے عباس کے سامنے آنے کے مطلب موت ہوتا تھا. کون مقابلے میں جائے؟ دیکھ چکے تھے حیبت جناب عباس کی. پورے لشکر میں یہی تو ایک بہادر ہے جس کا سکہ چل رہا تھا کہ عباس سے کیسے نپٹیں گے. پورا لشکر اسی بات سے پریشان تھا. راتوں کی نیند اڑی رہتی تھی. آپ تصور کریں ایسی حیبت کا. تو ابن زیاد کا حوالہ دیتا ہے ابن سعد کہتا دیکھو وہ خبریں جا رہی ہیں پورا گھر زندہ جلوا دے گا ابن زیاد. تم جانتے ہو کیسا سب پاک ہے اس لیے ڈٹو روکو ان کو پانی نہ پہنچنے پائے.
اب سارا لشکر چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ آپ تصور کریں، تاریخ نے لکھا کہ ہم نے ایسا بہادر نہیں دیکھا، مطلب جو ان کی اسپیڈ چلنے کی تھی اسی اسپیڈ سے وہ آگے رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے، یعنی کوئی روک نہیں پا رہا تھا۔ اب کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو اب دھوکہ دے کے آپ پر حملہ ہوتا، آپ کا دایاں بازو قلم ہو جاتا۔ تاریخ نے دیکھا کہ عباس نے بائیں ہاتھ سے جو ہے مشکیزہ الگ سنبھالا اور گھوڑے کو اسی رفتار سے بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کیا شان تھی آپ کی۔ اب اس کے بعد پھر آپ پر حملہ ہوتا ہے، آپ کا بایاں بازو جب قلم ہو جاتا ہے تو جیسے شیر شکار کو جھپٹتا ہے ایسے آپ نے مشکیزوں کو دانتوں میں دبایا اور اسی رفتار سے آگے گھوڑا بڑھ رہا ہے۔ یعنی باطل بھی حیران ہے کہ یہ کون سا سپاہی ہے، ہتھیار چھوڑ تو ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اس کے جو آگے بڑھنے کی طاقت کہاں سے لا رہا ہے، گھوڑا نہیں روک پا رہے اس کا۔ یہ کس شان کا لڑاکا ہے، یہ کیسا بہادر سپاہی ہے کہ کوئی روک نہیں پاتا۔ پورا لشکر میں ہے پریشانی ہے کہ ہم کیا کریں، اب تو ہم نے ہاتھ بھی قطع کر دیے لیکن یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب عمر سعد کہتا ہے نہیں، عباس کا جسم میں جان نہیں ہے، ہم نے اتنے دشمن کے اتنے پرزے اڑ رہے، یہ جب تک یہ مشکیزہ ہے تب تک عباس آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوتا ہے کیا، پورے تیرداروں کا لشکر آتا ہے، ایک ساتھ پورا لشکر تیر چھوڑتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ وہ گھبرا ہوتا ہے کہ آپ کو پورا بدن تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایک تیر مشک سکینہ پہ لگتا ہے اور ایک تیر آپ کی آنکھوں میں پیوست ہوتا ہے۔ اب تیر کا لگنا تھا، پانی کے بہنا تھا کہ اب آپ کی آنکھ بہہ گئی۔ اب آپ رہوار کو ابھی تک جو خیمے کی طرف جا رہا تھا اب دریا کی طرف موڑ دیتے تھے اور موڑنا تھا اور آپ کی آنکھوں میں تیر لگا ہے، آپ کو شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ خود بیان کرتے ہیں مولا کہ اتنی شدید تکلیف تھی مجھے آنکھوں میں تیر کی، میں چاہتا تھا آنکھوں سے تیر نکالو لیکن اسی اثنا میں ایک شقی کو موقع ملتا ہے، آپ جو حملہ کرتا ہے، اللہ ایک گرد لگتا ہے، آپ زمین کربلا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، منہ کے بھر کیسی اذیت ناک منظر تھا۔ اب حسین کو آواز دیتے، حسین آتے ہیں، سرانے پہنچتے ہیں، بھائی کا سر زانو پہ رکھتے ہیں۔ اب جناب عباس کہتے ہیں آقا میری دو وصیتیں ہیں، آپ پورا کر دیے کہ کہو بھائی۔ اب کہتے ہیں پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے آنکھوں کا خون پاک کر دے، صاف کر دے، کیونکہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب آنکھوں کا خون صاف ہوا، عباس نے حسین کی زیارت کی اور کہتے بھیا میرا دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے، میں وعدہ کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین عباس سے کہتے ہیں بھیا میری بھی ایک خواہش پوری کر دو۔ اب جناب عباس لڑ جاتے، آپ سوچے حسین پہ کیا بیتی ہوگی، جو بھائی پوری زندگی ہاتھوں پر جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا آج وہی ہاتھ کڑائے اس طرح سے کٹرائے زمین کربلا میں تڑپ رہا ہے۔ اب مولا کہتے ہیں بھیا بس مجھے ایک بار بھائی کہہ دو۔ بھائی کہا، عباس اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ تصور کریں حسین کس طرح سے علم لائے ہوئے، یعنی عباس جس منظر کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، حسین اس منظر کا سامنا کر رہے بچے نے جب خالی علم دیکھا ہوگا کیا بیتی چچا بھی نا۔ اب جہاں پہ زینب کے پاس آتے ہیں، جہاں پہ زینب نے خالی علم دیکھا تو ایک مرثیہ کا بھیا کل تک جو آگے چین کی نیند سوتی تھی وہ اب جاگے گی، اور جو لوگ چین جاگا کرتے تھے تمہارے قوم سے وہ اب سکون کی نیند۔ ہاں دادارو، عباس کے بعد زینب کو کبھی سکون نہیں ملا، عباس کے بعد کبھی خیمے جلائے گئے، کبھی تماچے مارے گئے، کبھی کوڑے گائے، اوپر شام کی رائے طے کی، اس میں تانا دے کہ دیکھو یہ عباس کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ قید شام، اس کے بعد جب رہائی ملتی ہے آپ واپس آتی ہے، کربلا آتی ہے، کربلا سے مدینے آتی ہے، مدینے میں بشیر سے چوتھے امام کہتے اے بشیر جاؤ ہمارے مدینے میں خبر کر دو کہ جو قافلہ یہاں سے گیا تھا حسین کا، حسین شہید ہو گئے اور وہ لٹ کے آیا ہے۔ اب بشیر جاتا ہے مدینے بھر میں سنانی سنا رہا ہے، یہ سمیہ بنی ہاشم میں جب پہنچتا ہے تو ایک مردبہ نکلتی ہے ایک بچے کا سہارا لیتے ہوئے، کہتے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے،
ایسے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا حسین شہید ہو گئے؟ حسین شہید ہو گئے، زینب وہ زیاب پھرائی گئی، یہ کیسے ہوتا؟ اب یہ سننا تھا تو نجم کو رک کہتی اے والیہ نجم عباس کو نہیں معاف کروں، میرے دودھ نے خطا کی ہے، عباس نے زندہ، ارے عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو گئے، زینب بے وضو وزیر، یہ کیسے ہو گیا؟ سر و سینہ پیٹنے لگی۔ اب وزیر کہتا ہے اے بی بی ایسا نہ کہے، جب تک عباس زندہ رہے تو حسین سلامت رہے، زینب بے کلثوم کا پردہ سلامت رہا۔ اب یہ سننا تھا کہ ام المؤمنین بشیر سے کہتی اے بشیر میرے بیٹے کی جنگ کا حال بتا، میرے بچے نے کیسے دادے چٹاتی رہی تھی، میرے بتا۔ اب بشیر جناب عباس کی جنگ کا منظر بیان کر رہا ہے۔ ام المؤمنین کہتے مرحبا میرے لال، مرحبا مرحبا، تو نے میرے دودھ کی تعریف دلا دی، تو نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ لیکن جب بشیر نے کہا کہ آپ کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تھے، آنکھ میں تیر پیوستہ تھا، اسی حالت میں آپ زمین کربلا پہ آئے تھے، اب ام المؤمنین طرف کے کہتی ہے اے میرے لال، جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے لال تو زمین کربلا پہ کیسے آیا تھا جبکہ تیرے دونوں بازو تو قطع ہو چکے تھے، تیرے آنکھوں میں تیر پیوستہ تھا۔ اب آنسوؤں کو پہنچتی ہے، بقیع کا رخ کرتی ہے، قبر سیدہ میں پہنچتی ہے اور لپٹ کے فریاد کرتی ہے اے رسول کی بیٹی، اے خاتون پہچان، میں آپ کو پرسہ دینے آئی ہوں، آپ کا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا، زینب بے کلثوم بے مغنو چادر پہنائی گئی۔ اللہ